ٹھیک سے کام کیا کر لڑکی، آج چھوٹے گیلانی واپس آ رہے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے، سمجھی؟ فرحت بیگم کی خاص ملازمہ رضیہ نے استری کیے ہوئے کپڑے جھنجھلا کر واپس چارپائی پر پھینکے تو دانیہ نے بخار سے کانپتا وجود بمشکل سنبھالا اور جلدی سے آگے بڑھی۔ جی میں ابھی دوبارہ استری کر دیتی ہوں رضیہ خالہ، آپ بیگم صاحبہ سے کچھ مت کہیے گا پلیز، دانیہ نے کمزور آواز میں کہا اور کپڑے سمیٹنے لگی۔ کہوں گی تو تب جب میرے پاس اتنا فضول وقت ہوگا۔ جلدی سے یہ سوٹ تیار کر کے چھوٹے صاحب کے کمرے میں رکھ کر آؤ، وہ کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں، اور اگر کمرے میں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ملی تو بیگم صاحبہ پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی۔ رضیہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو دانیہ نے بے بسی سے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ اس کے باپ رحیم نے خاور گیلانی سے کچھ قرض لیا تھا اور جب وہ اسے چکا نہ سکا تو فرحت بیگم نے اس کی پڑھائی چھڑوا کر اسے گیلانیوں کی اس بڑی حویلی میں زبردستی ملازمہ رکھوا لیا تھا۔ سارا دن جانوروں کی طرح کام لینے کے بعد خوراک کی کمی اسے لاغر کر رہی تھی، اور سونے پر سہاگا آج حویلی کے چھوٹے گیلانی یعنی شاہزر گیلانی شہر سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے لوٹ رہے تھے۔ حویلی میں صبح سے ہی ایک طوفان برپا تھا اور فرحت بیگم نے ہر ملازم کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی۔ خاور گیلانی بھی اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی واپسی پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوشی سے فون پر اپنے دوستوں کو مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ مبارک ہو چچا جان، شاہزر پڑھائی مکمل کر کے حویلی آ رہا ہے، آپ کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ زارون جو خاور گیلانی کا بھتیجا تھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی حسد کی چنگاری کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ ہاں بھائی زارون، میرا شاہزر گیلانیوں کا چشم و چراغ ہے، اس نے شہر میں رہ کر ہماری خاندانی روایت اور بزنس کو جس طرح سنبھالا ہے مجھے اس پر فخر ہے۔ آج شام کو اس کی واپسی کی خوشی میں بڑا عشائیہ بھی رکھا ہے میں نے، تم ذرا باہر جا کر دیکھو ٹینٹ وغیرہ لگ گئے یا نہیں۔ خاور گیلانی نے روب دار مگر خوشگوار لہجے میں کہا تو زارون جی چچا جان کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوسری طرف دانیہ دوبارہ کپڑے استری کر کے بمشکل قدم اٹھاتی بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا سر بخار کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اپنا وزن اٹھا سکے۔ اس نے ایک ہاتھ سے سیڑھیوں کی ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں کپڑے تھامے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو فرحت بیگم اسے رات کا کھانا بھی نہیں دیں گی، جو ویسے بھی پچھلے 2 دن سے اسے ٹھیک سے نہیں ملا تھا۔ وہ گرتی پڑتی بمشکل چھوٹے گیلانی کے کمرے تک پہنچے۔ دروازہ پہلے سے ہی آدھا کھلا تھا۔ دانیہ نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک اسے ایک زوردار چکر آیا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ کمرے کے اندر کبرڈ کے پاس کھڑا شاہزر گیلانی، جو ابھی چند منٹ پہلے ہی حویلی پہنچا تھا اور اپنے کپڑے نکال رہا تھا، اس اچانک ہونے والی آہٹ پر تیزی سے پیچھے مڑا۔ اس کی نگاہ اپنے بستر کے قریب گرنے والی اس کمزور مگر انتہائی حسین لڑکی کے زرد چہرے پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ او گاڈ تم! شاہزر کے منہ سے بے ساختہ ایک صدمے اور حیرت میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی، اور اس سے پہلے کہ دانیہ کا سر فرش سے ٹکراتا وہ کسی چیتے کسی پھرتی سے آگے بڑھا اور اسے گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ دانیہ مکمل طور پر مدہوشی میں اس کے چوڑے سینے پر گری تھی اور شاہزر کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جیسے تھم سی گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو دانیہ کی گرد تنگ کیے اور اس کے تپتے ہوئے وجود اور آنکھوں کے گرد پڑے گہرے حلقوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ کب سے جانتا تھا آج اس کے گھر میں اس حال میں تھی۔ اس کا دماغ غصے سے حیرت اور ایک عجیب سی تڑپ سے سائیں سائیں کرنے لگا۔
آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہزر نے اس کے گال تھپتھپائے، مگر دانیہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کا سانس بھی بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ کوئی ہے باہر؟ جلدی آؤ ادھر! شاہزر کی گرجدار اور پریشان آواز پوری حویلی میں گونجی تو نیچے لاؤنج میں بیٹھی فرحت بیگم اور خاور گیلانی گھبرا کر تیزی سے اوپر کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے کچھ ملازمین بھی دوڑے۔ شاہزر نے انتہائی احتیاط اور نرمی سے دانیہ کو اپنے بیڈ پر لٹایا اور اس کے سر پر رکھا دوپٹہ جو گرنے کی وجہ سے سرک گیا تھا اسے ٹھیک کیا۔ اسی لمحے فرحت بیگم ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا شاہزر؟ تم اتنی زور سے کیوں چلائے؟ اور یہ لڑکی تمہارے بیڈ پر کیا کر رہی ہے؟ فرحت بیگم نے دانیہ کو وہاں لیٹے دیکھا تو ان کے ماتھے پر شدید ناگواری کے بل پڑ گئے۔ یہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ شاہزر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ ایک پرانے ملازم رحیم کی بیٹی ہے جو تمہارے ڈیڈ کا قرض نہ اتار سکا تو اسے یہاں چھوڑ گیا۔ تم چھوڑو اسے، بڑی کامچور لڑکی ہے، بخار کا بہانہ کر کے لیٹ گئی ہوگی۔ میں ابھی رضیہ کو بلاتی ہوں، اسے اٹھا کر باہر پھینکے گی۔ فرحت بیگم نے انتہائی بے حسی اور طنزیہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑنے لگی۔ ایک سیکنڈ ماں، آپ نے کیا کہا؟ اسے اٹھا کر باہر پھینکیں گی؟ شاہزر کا پارا ہائی ہو گیا اور اس کی آواز میں وہ گرج تھی کہ پیچھے کھڑے ملازمین خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بیمار اور کمزور لڑکی سے جانوروں کی طرح کام لینا گیلانیوں کی روایت ہو سکتی ہے، میرا اصول نہیں۔ موم، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ لڑکی بخار سے تپ رہی ہے اور اس کی حالت کتنی خراب ہے؟ شاہزر نے سختی سے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خاور گیلانی جو ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ غصہ دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑا۔ ریلیکس مائی بوائے، تم ابھی سفر سے آئے ہو اور آتے ہی ایک 2 کوڑی کی ملازمہ کے لیے اپنی ماں پر غصہ کر رہی ہو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ملازم ایسے ہی بہانے کرتے ہیں۔ تم اسے چھوڑو اور اپنے کپڑے بدلو، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خاور گیلانی نے بات کو دبانا چاہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ڈیڈ، یہ ایک انسان کی جان کا مسئلہ ہے اور آپ لوگ اسے 2 کوڑی کی ملازمہ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلائے ابھی اسی وقت۔ شاہزیر نے اپنے باپ کا ہاتھ نرمی مگر درشتی سے ہٹایا اور پیچھے کھڑے ملازم کی طرف دیکھ کر چلایا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو فون کرو ابھی! شاہزیر کی اس دھاڑ پر ملازم فوراً فون ملانے کے لیے بھاگا۔ فرحت بیگم اپنے بیٹے کا یہ باغیانہ اور ضدی روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزیر اپنے اصولوں کا کتنا پکا ہے اور اگر وہ کسی بات پر اڑ جائے تو اسے خاور گیلانی بھی نہیں منا سکتے تھے۔ السلام علیکم ریڈرز، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ سو کہانی کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ وقتی طور پر خاموشی چھا گئی اور شاہزیر مڑ کر دوبارہ بیڈ کے قریب آ گیا۔ کان کھول کر سن لیں سب، آج کے بعد یہ لڑکی میرے کمرے کا کوئی کام نہیں کرے گی اور جب تک یہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی اس سے اس حویلی کا کوئی بھی کام نہیں لیا جائے گا۔ شاہزیر نے بنا کسی کی طرف دیکھے انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ دانیہ جو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، اس کے کانوں میں شاہزیر کی وہ گونجتی ہوئی بھاری آواز پڑ رہی تھی۔ اس ظالم حویلی میں پچھلے 6 مہینوں میں پہلی بار کسی نے اس کے حق کے لیے اور اس کے لیے اس طرح آواز اٹھائی تھی۔ وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی مگر اس کا دل ایک عجیب سے احساس سے بھر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا اور اس نے دانیہ کو چیک کرنے کے بعد ڈرپ لگائی اور کچھ طاقت کے انجیکشنز دیے۔ ان میں شدید کمزوری ہے اور بخار بھی بہت تیز ہے۔ میں نے دوائی لکھ دی ہے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے شاہزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو شاہزیر نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ فرحت بیگم نے رضیہ کو اشارہ کیا کہ وہ دانیہ کو یہاں سے لے جائے مگر شاہزیر نے ہاتھ کے اشارے سے رضیہ کو روک دیا۔ جب تک اس کی ڈرپ ختم نہیں ہوتی یہ یہیں رہے گی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
میں خود دیکھ لوں گا اسے، شاہزر نے کہا تو فرحت بیگم غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئیں اور خاور گیلانی بھی سر جھڑکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو شاہزر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ کر کرسی پر دانیہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت احتیاط سے دانیہ کا بخار چیک کیا اور پھر اس کے پیلے مگر معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد ابھر آیا۔ وہ اسے یوں اس حالت میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں دانیہ کو سخت بخار کی وجہ سے اس کے چھوٹے سے کوارٹر میں ہی رکھا گیا اور فرحت بیگم چاہنے کے باوجود شاہزر کے خوف سے اسے کام پر نہ بلا سکی اور نہ ہی اسے ڈانٹ سکی۔ شاہزر خود تو دانیہ کے کوارٹر میں نہیں جا سکتا تھا، مگر وہ خاموشی سے حویلی کی ایک دوسری ملازمہ شمع کے ہاتھ دانیہ کے لیے دوائیاں، پھل اور طاقت بخش سوپ بھجوانا رہا۔ یہ لو دانیہ، یہ سوپ پی لو اور یہ دوائیاں بھی کھا لو۔ تمہارا رنگ تو دیکھو کیسا پیلا پڑ گیا ہے، مجھ سے تو تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ شمع نے گرم سوپ کا پیالہ دانیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ شمع باجی، یہ سب چیزیں آپ کہاں سے لا رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ تو کبھی کسی ملازم کے لیے اتنا کچھ نہیں دیتی، کیا انہوں نے دیا ہے یہ سب؟ دانیہ نے کمزور آواز میں پوچھا اور حیرانی سے ان پھلوں اور مہنگی دواؤں کو دیکھا۔ نہیں بی بی جی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے بتانے سے، آپ بس چپ کر کے کھا لیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ شمع نے جلدی سے بات گھمائی اور وہاں سے نکل گئی، مگر دانیہ بستر پر پڑی حیران ہوتی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار اس دن شاہزر کے چوڑے سینے کا وہ گرم حصار اور اس کی وہ گرجدار آواز گونجتی جو اس نے اس کے تحفظ کے لیے نکالی تھی۔ تیسرے دن دانیہ کا بخار کچھ کم ہوا اور وہ تھوڑی بہتر محسوس کرنے لگی تو اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرحت بیگم غصے میں آ کر اس کے باپ رحیم پر مزید ظلم نہ کریں یا اسے گالیاں نہ دیں۔ اسی خوف سے وہ دوپہر کے وقت کمرے سے نکلی اور سیدھا حویلی کے اسٹڈی روم میں چلی گئی تاکہ وہاں کی صفائی کر سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہزر کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ اسٹڈی میں ضرور آئے گا۔ وہ کتابوں کی الماری کی گرد صاف کر رہی تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے اور وہ بار بار رک کر گہرا سانس لیتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شاہزر گیلانی اپنی مخصوص باوقار اور روبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ دانیہ اسے دیکھتے ہی بری طرح ڈر گئی اور فوراً اپنے سر پر موجود دوپٹہ درست کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس نے سر جھکا لیا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ وہ باہر جا سکے۔ شاہزر نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس کا راستہ تو نہیں روکا، مگر اس کی نظریں دانیہ کے پیلے پڑتے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ جب دانیہ اس کے بالکل قریب سے گزرنے لگی تو شاہزر کی بھاری اور روبدار آواز ابھری۔ کمزوری ابھی گئی نہیں ہے تو اتنی جلدی کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ شاہزر نے اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کی، مگر اس میں چھپی ہوئی فکر نمایاں تھی۔ دانیہ کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے کانپتی ہوئی دبی دبی آواز میں جواب دیا، میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی اگر میں نے کام نہ کیا تو۔ دانیہ نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے اور اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ شاہزر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دانیہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی اور تیز خوشبو محسوس ہوئی جس نے اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو دانیہ، شاہزر نے نرم مگر حکم دینے والے انداز میں کہا۔ دانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی اور معصوم آنکھیں اٹھائی تو شاہزر کی گہری سیاہ اور پر اعتماد آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسا رعب اور ایسی کشش تھی کہ دانیہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپک نہیں بھول گئی۔ میرے ہوتے ہوئے اس حویلی میں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور کوئی بیگم صاحبہ تم پر ناراض نہیں ہوں گی، یہ شاہزر گیلانی کا تم سے وعدہ ہے۔ تم جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی کوئی کام نہیں کرو گی۔ شاہزر نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اس نے بے بسی سے شاہزر کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں سے بولی، آپ مجھ پر اتنا احسان کیوں کر رہے ہیں چھوٹے گیلانی؟ میں تو بس ایک ملازمہ ہوں اور قرض کے بدلے یہاں آئی ہوں. آپ کیوں میرے لیے سب کی ناراضگی مول لے رہے ہیں؟ شاہزر نے اس کی آنکھوں میں چھپی اس خاموش بغاوت اور حیا کو دیکھا تو اس کا دل بے ساختہ مچلنے لگا. وہ اس کے بہت قریب تھا اور دانیہ کی آنکھوں میں وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ میرا اصول ہے، اور تم بس اتنا جان لو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو. جاؤ، جا کر آرام کرو. شاہزر نے اپنی آواز کو مدھم کرتے ہوئے کہا. دانیہ اس کی ان گہری آنکھوں میں چھپی ایک عجیب سی تڑپ اور سچائی کو دیکھ کر اندر تک لرز گئی، اور اس کا دل ایک عجیب سی دھڑکن کے ساتھ اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا شاہزر بھی وہ آواز سن لے گا. وہ مزید کچھ بولے بغیر تیزی سے اسٹڈی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے پیچھے کھڑے شاہزر کے چہرے پر ایک اداس اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی. دانیہ کے جانے کے بعد شاہزر کافی دیر تک وہیں کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہا. کچھ دن مزید گزر گئے. حویلی میں خاور گرانی کے ایک پرانی دوست کی آمد پر ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور مہمانوں کا ہجوم تھا. دانیہ جو اب بخار سے مکمل صحتیاب ہو چکی تھی، ایک سادہ سے سوٹ میں بھی غضب کی حسین لگ رہی تھی. وہ ٹرے میں مشروبات کے گلاس رکھے مہمانوں کو پیش کر رہی تھی. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، مگر زارون کی گندی اور ہوس زدہ نگاہیں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی. دانیہ کچن کی طرف جانے کے لیے ایک قدرے اندھیرے کوریڈور سے گزری تو زارون نے موقع پا کر اس کا راستہ روک لیا. دانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا. کیا بات ہے دانیہ، آج تو تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، زارون نے ایک ناگوار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کے مزید قریب ہونے کی کوشش کی. مجھے راستہ دے زارون صاحب، بیگم صاحبہ مجھے بلا رہی ہیں، دانیہ نے ڈرتے ہوئے بمشکل کہا اور سائڈ سے نکلنا چاہا. اتنی کیا جلدی ہے، تھوڑی دیر بات تو کر لو مجھ سے. ویسے بھی تم جانتی ہو کہ قرض تو تم ساری زندگی نہیں اتار سکتی. دانیہ، میرے پاس آ جاؤ، میں چچا جان سے کہہ کر تمہارا سارا قرض معاف کروا دوں گا اور تمہیں اس حویلی کی ملکہ بنا کر رکھوں گا. زارون نے حد سے گزرتے ہوئے دانیہ کے قریب ہونے کی کوشش کی. دانیہ خوف سے پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دور رہے مجھ سے، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ دانیہ کی آواز کانپ رہی تھی. عین اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے زارون کا کندھا اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی جان نکل گئی. دانیہ نے چونک کر دیکھا تو شاہزر وہاں کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا. اس نے زارون کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا. اس کی طرف دوبارہ نگاہ اٹھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا زارون، دور رہو اس سے. شاہزر کی آواز دھیمی مگر انتہائی روبدار تھی. کیا ہو گیا بھائی، وہ بس ایک قرضے کے بدلے میں آئی ہوئی لڑکی ہے، تم خواہ اتنا غصہ کر رہے ہو. میں تو بس، زارون نے ہچکچاتے ہوئے صفائی دینی چاہی مگر شاہزر کی غضبناک نظروں نے اسے خاموش کر دیا. میں نے کہا دور رہو اس سے، یہ میری آخری وارننگ ہے تمہیں، اور اگر اب تم اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو انجام اچھا نہیں ہوگا. شاہزر نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا. زارون اپنی بے عزتی کا گھونٹ پی کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں شاہزر سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی. دانیہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی خوف سے کانپ رہی تھی. شاہزر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا غصہ فوراً پگھل گیا. تم ٹھیک ہو دانیہ؟ شاہزر نے انتہائی نرمی سے پوچھا. جی میں ٹھیک ہوں، دانیہ نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا اور وہاں سے تیزی سے چلی گئی. شاہزر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی. اس رات شاہزر اپنے کمرے میں لیٹا تھا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اس نے سوچا کہ آخر خاور گیلانی کا کتنا قرض ہے جو دانیہ جیسی معصوم لڑکی کو یوں حویلی میں رکھا گیا ہے. وہ اٹھا اور سیدھا اسٹڈی روم میں چلا گیا جہاں حویلی اور زمینوں کی پرانی فائلیں رکھی تھیں.
اس نے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد رحیم یعنی دانیہ کے باپ کی فائل نکالی۔ فائل پڑھتے ہوئے شاہزر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ رحیم نے خاور گیلانی سے کبھی کوئی قرض لیا ہی نہیں تھا، بلکہ خاور گیلانی نے رحیم کی چھوٹی سی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر جھوٹا قرض ڈالا تھا، اور فرحت بیگم نے دانیہ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے زبردستی ملازمہ بنایا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات جو اس فائل میں تھی وہ رحیم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ شاہزرے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے پتا چلا کہ جب رحیم دانیہ کو مجبوری میں اس حویلی چھوڑ کر گیا تھا تو اسی رات اسے دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ وفات پا گیا تھا۔ خاور گیلانی نے یہ بات دانیہ سے چھپا رکھی تھی تاکہ وہ یہاں کام کرتی رہے۔ شاہزرے کو اپنے ماں باپ کے اس ویل پر شدید شرمندگی اور دکھ ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس کے اپنے خاندان نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دانیہ کو اس کے باپ کی موت کا نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دانیہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی اور مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ وہ اب خود اس کی ڈھال بنے گا۔ اگلے دن صبح سویرے شاہزر نے دانیہ کو اسٹڈی میں بلوایا۔ دانیہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو شاہزر میز کے پیچھے بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی چھوٹے صاحب، آپ نے بلایا؟ دانیہ نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتے ہوئے پوچھا۔ شاہزر نے انتہائی نرمی اور احترام سے ایک بڑا سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پکڑو دانیہ، یہ تمہاری ادھوری پڑھائی کی کتابیں اور کالج کا فارم ہے۔ آج کے بعد تم اس حویلی کا کوئی کام نہیں کرو گی، بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، اور اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ شاہزر کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دانیہ نے حیرت اور بے یقینی سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر شاہزر کو۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کریں چھوٹے صاحب؟ میں تو صرف ایک ملازمہ ہوں اور میرے بابا نے آپ کا قرض دینا ہے۔ اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے بابا کے پاس واپس بھیج دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ دانیہ روتے ہوئے بولی تو شاہزر کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی دانیہ، تم یہی رہو گی میرے سامنے اور اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، کیونکہ تمہارے باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ تم پڑھ لکھ کر کچھ بنو۔ شاہزر نے سچ کو چھپاتے ہوئے بمشکل کہا، لیکن بیگم صاحبہ مجھے نہیں پڑھنے دیں گی، وہ بہت ناراض ہوں گی۔ دانیہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں یہاں ہوں کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے دانیہ، میں تمہارے مجرموں کا بیٹا ہوں، یہ احسان نہیں میرا کفارہ ہے۔ شاہزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دکھ سے کہا۔ دانیہ اس کے لفظوں کا مطلب تو پوری طرح نہ سمجھ سکی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اسے خاموش کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھام لیا۔ جیسے ہی فرحت بیگم اور خاور گیلانی کو پتا چلا کہ دانیہ نے کام چھوڑ کر پڑھائی شروع کر دی ہے اور شاہزر اس کا سارا خرچ اٹھا رہا ہے، تو حویلی میں ایک طوفان آ گیا۔ خاور گیلانی نے غصے میں شاہزر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ فرحت بیگم بھی وہاں موجود تھی اور غصے سے تل ملا رہی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے شاہزر؟ تم ایک 2 کوڑی کی لڑکی کو سر پر بٹھا کر گیلانیوں کی ناک کٹوا رہے ہو۔ جانتے بھی ہو لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ ہماری ملازمہ ہمارے پیسوں سے کالج جا رہی ہے۔ خاور گیلانی گرجے۔ شاہزر انتہائی باوقار مگر 2 ٹوک انداز میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں ڈیڈ، کوئی غلام نہیں۔ آپ نے اور موم نے جو زیادتی اس لڑکی پر کی ہے، میں صرف اسے سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر اس کے لیے مجھے پورے خاندان سے یا پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا۔ شاہزر ہیلو ریڈرز، یوٹیوب کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم آپ سے ویڈیو کے درمیان میں ملنے کے لیے موجود ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ کہانی آپ کے دل کو چھو رہی ہوگی، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اس کہانی کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آئیں چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ خاور گیلانی دنگ رہ گئے۔ کیسی زیادتی کی بات کر رہے تو؟ وہ لڑکی ہمارے قرض تلے دبی ہوئی ہے، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ فرحت بیگم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں سب جانتا ہوں موم،
کہ کس نے کتنا قرض لیا تھا اور کس کی زمینوں پر کیسے قبضہ کیا گیا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں، ورنہ اگر میں نے سچائی سب کے سامنے رکھ دی تو آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاہزر نے ایک گہری نظر اپنے باپ پر ڈالی، جو اب تھوڑا گھبرا گئے تھے۔ خاور گیلانی اپنے بیٹے کی اس کھلی بغاوت پر حیران رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہزر کو سچائی کا پتہ چل چکا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال خاموش رہیں گے، مگر اندر ہی اندر وہ دانیہ کو جلد از جلد حویلی سے نکالنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ دانیہ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ سارے دن اپنے کوارٹر میں پڑھتی اور شام کو جب حویلی میں خاموشی چھا جاتی تو وہ اسٹڈی روم میں جا کر اپنی نوٹس بناتی۔ شاہزر اکثر رات کو اسٹڈی میں آ جاتا اور اس کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ ان کے درمیان کبھی کوئی کھلی محبت یا عشق کی بات نہیں ہوئی تھی، مگر جو کچھ ان کے درمیان تھا وہ کسی بھی لفظوں سے زیادہ گہرا تھا۔ نظروں کا وہ اچانک ٹکراؤ، شاہزر کا اسے کتابیں سمجھاتے ہوئے اس کے قریب ہونا اور اس کی خوشبو کا دانیہ کے دل و دماغ پر چھا جانا، دانیہ کا اس کی موجودگی میں دل کا تیز دھڑکنا اور گھبراہٹ میں اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹنا، یہ سب ایک شدید مگر خاموش رومانس کو جنم دے رہا تھا۔ شاہزر اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا اور دانیہ کو اب اس حویلی میں ڈر لگنے کے بجائے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک رات دانیہ پڑھائی میں مصروف تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی اور وہ اسی اسٹڈی ٹیبل پر سر رکھ کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد شاہزر 2 مگ کافی لے کر اسٹڈی میں داخل ہوا۔ اس نے دانیہ کو یوں معصومیت سے سوتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ انتہائی خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کافی کے مگ میز پر رکھ دیے۔ سردیوں کی رات تھی اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھیں۔ شاہزر نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی گرم شال اتاری اور انتہائی عقیدت اور محبت سے دانیہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ دانیہ نے نیند میں ہی کسمسا کر اس گرم شال کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ شاہزر نے میز پر جھک کر اس کے معصوم اور پرسکون چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں پر سایہ کر رہی تھی اور وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ شاہزر کا دل محبت کے ایک ایسے طوفان سے بھر گیا جسے وہ اب مزید قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ دانیہ کے بالکل قریب کیا اور ایک انتہائی دھیمی اور محبت بھری سرگوشی کی۔ کاش تم جان سکتی کہ تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا دانیہ۔ میری تو پوری دنیا ہی تمہاری ان جھکی ہوئی پلکوں میں سمٹ گئی ہے۔ شاہزر نے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو بہت احتیاط سے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں دانیہ کے لیے ایک ایسا لازوال اور باوقار عشق تھا جو کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا۔ دونوں کے درمیان پروان چڑھنے والا یہ خاموش رشتہ اب حویلی کے در و دیوار میں ایک نئی کہانی لکھ رہا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کون سا نیا طوفان ان کی اس پرسکون دنیا کو تہ و بالا کرنے والا تھا۔ اگلی صبح دانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاہزر کی گرم شال میں لپٹا پایا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ رات وہ پڑھتے پڑھتے کب اسٹڈی ٹیبل پر ہی سو گئی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ شال سے شاہزر کی وہی خاص اور مہنگی خوشبو آ رہی تھی جس نے دانیہ کے دل کی دھڑکن کو ایک بار پھر بے ترتیب کر دیا۔ وہ ابھی شال طے کر ہی رہی تھی کہ اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور شاہزر اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس حد سے زیادہ پرکشش اور باوقار لگ رہا تھا۔ دانیہ اسے دیکھتے ہی جلدی سے کھڑی ہو گئی اور سر جھکا لیا۔ اگر تم نے کتابوں پر ہی سونا ہوتا ہے تو مجھے بتا دیا کرو دانیہ، میں یہاں ایک تکیہ اور کمبل رکھوا دوں گا۔ شاہزر نے اپنے مخصوص روبدار مگر قدرے شرارتی لہجے میں کہا تو دانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں بس پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی چھوٹے صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ آپ کی شال۔ دانیہ نے ہچکچاتے ہوئے شال اس کی طرف بڑھائی۔ یہ شال اب تمہاری ہے، اسے اپنے پاس رکھو کیونکہ رات کو یہاں کافی سردی ہوتی ہے۔ اور سنو،
مجھے ایک ضروری پروجیکٹ کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر جانا پڑ رہا ہے. میں پرسوں شام تک واپس آؤں گا. تم اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی کام کے لیے کوارٹر سے باہر مت نکلنا. شاہزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے ہدایت دی. دانیہ نے سر ہلا دیا اور شاہزر اسے ایک گہری نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا. دانیہ کو اس کے جانے کے بعد اسٹڈی روم اچانک بہت سونا سونا لگنے لگا. اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مغرور اور روبدار شخص کی اتنی عادی کیسے ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف شاہزر کے جاتے ہی خاور گیلانی اور زارون کو ایک بہترین موقع مل گیا تھا. خاور گیلانی اپنے کمرے میں پریشان ٹہل رہے تھے جب زارون وہاں آیا. چچا جان، آپ پریشان نہ ہو، میں نے اس لڑکی کو حویلی سے نکلنے کا پکا بندوبست کر لیا ہے. شاہزر بھائی 2 دن کے لیے یہاں نہیں ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا موقع ہے. زارون نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. دیکھو زارون، کام ایسا ہونا چاہیے کہ شاہزر کو اس لڑکی سے خود نفرت ہو جائے، ورنہ وہ پورے خاندان کے سامنے میری ناک کٹوا دے گا. خاور گیلانی نے غصے سے کہا. آپ فکر ہی نہ کریں چچا جان، میں نے چچی جان کے کچھ ہیرے کے زیورات ان کی الماری سے نکال لیے ہیں اور انہیں اس لڑکی کے بستر میں چھپا دیا ہے. بس کل صبح آپ حویلی میں چوری کا شور مچنے کا انتظار کریں. زارون نے اپنی سازش پر فخر کرتے ہوئے کہا. خاور گیلانی کے چہرے پر بھی ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی. اگلے 2 دن دانیہ نے شاہزر کے کہے کے مطابق اپنا زیادہ تر وقت اپنے کوارٹر میں ہی گزارا. وہ دل ہی دل میں شاہزر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی. دوسرے دن کی دوپہر تھی جب اچانک حویلی میں ایک قیامت ٹوٹ پڑی. فرحت بیگم کی چیختی ہوئی آوازوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا. میرے ہیرے کے زیورات غائب ہے رسیاں، میں نے کل ہی سیف سے نکال کر الماری میں رکھے تھے اور اب وہاں نہیں ہیں. فرحت بیگم غصے سے پاگل ہو رہی تھی. سارے ملازمین ڈرائنگ روم میں جمع ہو چکے تھے اور دانیہ بھی سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی. خاور گیلانی اور زارون بھی وہاں آ گئے اور صورتحال کا ڈرامہ کرنے لگے. کیا ہوا ہے فرحت، تم اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ خاور گیلانی نے پوچھا. میرے زیورات چوری ہو گئے خاور، اس گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے یا پھر ان ملازموں سے ہی کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے. فرحت بیگم نے غصے سے تمام ملازموں کو گھورا. بیگم صاحبہ، ہم تو اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی ایک تنکا بھی نہیں اٹھایا. رضیہ نے جلدی سے صفائی دی اور پھر جان پوچھ کر دانیہ کی طرف دیکھ کر بولی. ہاں البتہ یہ جو نئی نویلی آئی ہے اور جنہیں پڑھنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، ان کا کمرہ ضرور چیک ہونا چاہیے کیونکہ کل رات میں نے انہیں بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا. دانیہ نے صدمے سے سر اٹھایا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں رضیہ خانہ؟ میں تو کل سارا دن اپنے کوارٹر سے باہر ہی نہیں نکلی. میں نے کوئی چوری نہیں کی بیگم صاحبہ، مجھ پر یقین کریں. دانیہ روتے ہوئے بولی. یقین تو تلاشی کے بعد ہی آئے گا لڑکی، چلو سب اس کے کوارٹر میں. زارو نے جلدی سے کہا اور سب کو لے کر دانیہ کے کمرے کی طرف چل پڑا. دانیہ روتی ہوئی ان کے پیچھے گئی. زارو نے جان پوچھ کر سیدھا دانیہ کے بستر کی تلاشی لی اور گدے کے نیچے سے زیورات کا وہ مخملی ڈبہ نکال کر سب کے سامنے لہرایا. یہ دیکھے چچی جان، یہ رہے آپ کے زیورات، یہ معصوم بننے والی لڑکی دراصل ایک چور ہے. زارو نے تنزیہ لہجے میں کہا. فرحت بیگم نے آگے بڑھ کر زیورات کا ڈبہ زارون کے ہاتھ سے چھین لیا اور غصے سے دانیہ پر برس پڑی. تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے زیورات پر ہاتھ صاف کرو؟ میں تو پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ تمہارے باپ نے ہم سے فراڈ کیا ہے اور تم بھی اسی کی طرح چور ہو. فرحت بیگم کی آواز پورے لان میں گونج رہی تھی. نہیں بیگم صاحبہ، خدا کی قسم میں نے یہ زیورات نہیں چرائے، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ میرے بستر میں کیسے آئے. مجھ پر یقین کرے، میں نے چوری نہیں کی. دانیہ زمین پر بیٹھتی روتے ہوئے قسمیں کھا رہی تھی مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. بس بہت ہو گیا اس چور لڑکی کا ڈرامہ. خاور گیلانی آگے بڑھے اور ملازموں کو حکم دیا. اس لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی کے دروازے سے باہر نکالو اور اگر اس نے دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی کوشش کی تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا. نہیں صاحب، پلیز مجھے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ چھوٹے صاحب کو آنے دے پلیز، انہیں مجھ پر یقین ہے. دانیہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی. ان کا نام مت لو اپنی گندی زبان سے،
وہ تمہاری معصومیت کے دھوکے میں آ گئے تھے، مگر اب وہ خود تمہیں جیل بھجوائیں گے۔ رضیہ نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا اور تلخ لہجے میں بولی، چلو نکلو یہاں سے۔ دانیہ روتی ہوئی چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر ہر آنکھ میں اس کے لیے صرف حقارت تھی۔ وہ دل ہی دل میں شدت سے شاہزر کو پکار رہی تھی۔ وہ قدم قدم باہر کی طرف جا رہی تھی اور اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ عین اسی لمحے حویلی کے بڑے گیٹ سے شاہزر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شاہزر نے جیسے ہی حویلی کے صحن میں یہ سارا تماشا دیکھا اور دانیہ کو روتے ہوئے باہر کی طرف جاتے دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے تیزی سے بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رک جاؤ سب! شاہزر کی گرجدار آواز بجلی کی طرح گری۔ رضیہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور دانیہ روتے ہوئے دوڑ کر شاہزر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے شاہزر کی قمیض کو اپنی کانپتی ہوئی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں نے چوری نہیں کی شاہزر، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں، مجھ پر یقین کریں۔ دانیہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ شاہزر نے مڑ کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اسے کسی بھی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے دانیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور خاور گیلانی کی طرف مڑ کر خونی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس لڑکی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، پھر اسے باہر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ شاہزر کی آواز میں وہ روب تھا کہ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ چور ہے شاہزر، اس نے تمہاری ماں کے زیورات چرائے ہیں اور ہم نے خود اس کے بستر سے برآمد کیے ہیں۔ تم ایک چور کی حمایت کر رہے ہو؟ خاور گیلانی نے غصے سے جواب دیا۔ شاہزر نے ایک طنزیہ اور غضبناک مسکراہٹ کے ساتھ زارون کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس حویلی میں چور کون ہے اور سازشی کون ہے، اور آپ سب کان کھول کر سن لیں، اس لڑکی کا دامن میری جان سے زیادہ پاک ہے۔ اگر کسی نے آج کے بعد اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا یا اسے حویلی سے نکالنے کی بات کی تو میں ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو چھوڑ دوں گا۔ شاہزر کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ فرحت بیگم بھی دنگ رہ گئی۔ تم ایک معمولی ملازمہ کے لیے اپنے ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہو شاہزر؟ فرحت بیگم صدمے سے بولی، یہ میری پناہ میں ہے موم، اور میں اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ چلو دانیہ میرے ساتھ۔ شاہزر نے دانیہ کا ہاتھ تھاما اور سب کی حیران اور غضبناک نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر شاہزر نے دروازہ بند کیا اور دانیہ کو صوفے پر بٹھایا۔ دانیہ ابھی تک خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ شاہزر نے جلدی سے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کی ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پیو دانیہ اور رونا بند کرو، تم اب بالکل محفوظ ہو، شاہزر نے انتہائی نرمی سے کہا اور اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ٹشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ دانیہ نے روتے ہوئے پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر سوالیہ نظروں سے شاہزر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھ پر اتنا ترس کیوں کھانے چھوٹے صاحب؟ میں ایک معمولی ملازمہ ہوں اور آپ گیلانیوں کے اکلوتے وارث۔ آپ میرے لیے اپنے خاندان اور پوری دنیا سے اتنی بڑی بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سچ بتائیں، آخر کیا وجہ ہے اس سب کی؟ دانیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شاہزر نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھا اور انتہائی باوقار انداز میں دانیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانا اور گہرا درد تھا جو دانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ملازمہ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی ملازمہ کی نظر سے دیکھا ہے دانیہ؟ میں تمہیں اس حویلی میں قدم رکھنے سے بہت پہلے سے جانتا ہوں، شاہزر نے ایک اداس مگر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دانیہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شاہزر کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو پہلے کبھی نہیں ملے۔ دانیہ کی آواز بمشکل نکلی۔ شاہزر نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم میری ہی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی دانیہ، تم اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹاپر تھی اور تمہاری قابلیت، تمہاری سادگی اور شرافت کے چرچے پوری یونیورسٹی میں تھے۔
تم نے تو شاید کبھی میری طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ تم اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی، مگر میری نظریں روز تمہیں ڈھونڈتی تھیں۔ میں تمہیں اسی وقت سے بے پناہ پسند کرتا تھا اور تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ شاہزر کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ دانیہ کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے بت بنی اسے سن رہی تھی۔ مگر پھر ایک دن تم اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے تمہاری کلاس فیلو سے پوچھا، ہر جگہ تلاش کیا، مگر کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ سب نے یہی کہا کہ تم گاؤں گئی ہو اور واپس نہیں آئی۔ تمہارا فون بھی بند ہو گیا تھا اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ شاہزر نے دکھ سے کہا تو دانیہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ اسے وہ اذیت ناک دن یاد آ گئے جب اس کا باپ اسے زبردستی یہاں چھوڑ گیا تھا، اور پھر ایک دن جب تم میرے کمرے میں بخار سے تپتی ہوئی بے ہوش ہو کر گری تو میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ جس لڑکی کو میں دیوانوں کی طرح شہر کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ میرے ہی گھر میں میری ماں کے ظلم کا شکار تھی۔ شاہزر نے دانیہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ یہ طرز نہیں ہے دانیہ، یہ وہ محبت ہے جسے میں نے سالوں اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس نے مجھے تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاہزر کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی۔ دانیہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس کے ذہن میں موجود تمام الجھنیں اور سوالات ختم ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شاہزر نے پہلے دن سے اسے اتنا تحفظ کیوں دیا تھا اور کیوں وہ اس کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا گیا تھا۔ شاہزر نے انتہائی جذباتی اور گہرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس حویلی کی بھیڑیوں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے قانونی اور شرعی حق چاہیے دانیہ۔ میں مزید تمہیں اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بولو، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ دانیہ انکار تو نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی انجانے میں شاہزر کے اس تحفظ اور اس کی شخصیت کے سحر میں کھو چکی تھی۔ جس طرح وہ ہر قدم پر اس کی ڈھال بنا تھا، دانیہ کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، مگر اسے حقیقت کا بھی اندازہ تھا۔ لیکن آپ کے والدین، ان کے بہت خواب ہوں گے آپ کے لیے، وہ مجھے کبھی آپ کی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کریں گے چھوٹے صاحب۔ دانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم ان سب باتوں کی فکر مت کرو دانیہ، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو تم پر انگلی نہیں اٹھانے دوں گا۔ اس وقت میرے لیے صرف تمہاری رضامندی ضروری ہے۔ بولو، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ شاہزر نے بے چینی سے پوچھا۔ دانیہ اس کی پر امید اور محبت بھری آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، اور اس کے دل نے ہر خوف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے مگر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاہزر نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور اپنے گہرے دوست اور وکیل اسد کو کال ملا دی۔ اسد، میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، تم ابھی فوری قاضی صاحب کو لے کر حویلی پہنچو اور نکاح کے پیپرز بھی ساتھ لے آنا، مجھے کوئی تاخیر نہیں چاہیے۔ شاہزر نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کی ڈرائنگ روم میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ خاور گیلانی اور فرحت بیگم غصے سے پاگل ہو رہے تھے، جبکہ قاری صاحب اور اسد خاموشی سے ایک طرف بیٹھے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو شاہزر، تم اس چور اور دو کوڑی کی ملازمہ سے نکاح کرو گے، اور وہ بھی ہم سب کی مرضی کے خلاف؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے اگر یہ نکاح کیا تو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ خاور گیلانی غصے سے چلاتے ہوئے بولے، آپ کو جو کرنا ہے کرے ڈیڈ، لیکن اگر آپ نے یہ نکاح روکا تو میں آج ہی گیلانیوں کی تمام جائیداد اور بزنس سے دستبردار ہو کر دانیہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر چلا جاؤں گا، اور پھر آپ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ شاہزر کا لہجہ اتنا دو ٹوک اور مضبوط تھا کہ خاور گیلانی کو اپنے بزنس اور اکلوتے بیٹے کی خاطر پیچھے ہٹنا پڑا۔ فرحت بیگم صدمے سے رو رہی تھی، مگر شاہزر نے
کسی کی پرواہ کیے بغیر قاری صاحب کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ انتہائی کشیدہ ماحول میں جب قاری صاحب نے دانیہ سے پوچھا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ شاہزر نے اسے ایک گہری اور پرسکون نگاہوں سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ شادی کی اس رات دانیہ شاہزر کے شاندار کمرے میں بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے اتنی جلدی کیا موڑ لیا ہے۔ کمرے میں سرخ گلابوں کی مدھم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دانیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ شاہزر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج ایک عجیب سی دیوانگی اور محبت کی چمک تھی۔ وہ دانیہ کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور انتہائی نرمی سے دانیہ کے چہرے پر گرا ہوا سرخ دوپٹہ پیچھے کیا۔ دانیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ شاہزر نے مسکراتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا اور انہیں اپنے ہونٹوں سے لگا کر ایک گہرا بوسہ دیا۔ دانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تم اب گیلانیوں کی بہو ہو دانیہ، تم شاہزر گیلانی کی عزت اور اس کی روح ہو۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو مجھ پر فرض اور قرض ہے۔ شاہزر نے انتہائی دھیمی اور محبت بھری سرگوشی کرتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ دانیہ اس کی بے پناہ محبت اور احترام کو دیکھ کر رو پڑی اور بے ساختہ اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ شاہزر نے اپنے مضبوط بازو اس کی گرد لپیٹ لیے اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں چھپا لیا۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑنے لگا، جس سے دانیہ کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ شاہزر، دانیہ کے منہ سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی۔ جانے شاہزر۔ شاہزر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم جانتی ہو دانیہ، ان سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہاری ان آنکھوں کو یاد نہ کیا ہو۔ تمہاری سادگی نے مجھے اس دن قید کر لیا تھا جب تم پہلی بار میرے سامنے آئی تھی، اور آج تم میری ہو، مکمل طور پر میری۔ شاہزر کا لہجہ جذبات سے بھاری تھا۔ اس نے جھک کر دانیہ کی کانپتی ہوئی پلکوں پر لب رکھ دیے اور پھر اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کو حصار میں لے لیا۔ دانیہ شرم اور محبت کی شدت سے سمٹ گئی، مگر شاہزر کی بے پناہ قربت نے اس کے اندر کا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ شاہزر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے احساس دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک انتہائی خوبصورت، شدید اور لازوال رشتے کی شروعات تھی۔ شاہزر کی محبت نے دانیہ کو وہ تمام احساسات دیے جو ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر کھو گئے۔ شادی کے بعد کے کچھ ماہ بڑی تیزی اور انتہائی خوبصورتی سے گزرے۔ شاہزر کی دیوانگی دانیہ کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام دانیہ اسٹڈی روم میں بیٹھی اپنی نوٹس بنا رہی تھی جب شاہزر دبے قدموں اندر آیا۔ دانیہ اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاہزر نے پیچھے سے آ کر اپنے مضبوط بازو دانیہ کی کرسی کے گرد رکھے اور اس کی گردن پر اپنا چہرہ جھکایا۔ اتنی کیا پڑھائی ہو رہی ہے مسز شاہزر گیلانی کہ شوہر کی طرف دھیان ہی نہیں ہے؟ شاہزر نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی اور اس کی گردن پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ دانیہ کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا اور وہ گھبرا کر مڑی۔ کیا کریں شاہزر، کوئی آ جائے گا، چھوڑیں مجھے۔ دانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ کرسی سے اٹھنے لگی، مگر شاہزر نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا اور وہ سیدھا شاہزر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شاہزر نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میری بیوی ہو، کوئی کیوں آئے گا بھلا؟ اور اگر آ بھی گیا تو مجھے کیا پرواہ، مجھے تو بس اپنی جان سے مطلب ہے۔ شاہزر نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے دانیہ کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ آپ کو تو ہر وقت شرارتیں سوچتی ہیں، مجھے پڑھنے دیں، میرے پیپرز قریب ہیں۔
دانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر شاہزرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے دانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور صوفے پر لا کر بٹھا دیا اور خود اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید محبت اور خمار تھا۔ دانیہ اس کی ان نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر چھپ گئی۔ شاہزر نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا۔ ان کی یہ محبت بھری زندگی دیکھ کر فرحت بیگم کے دل میں جمی برف بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ دانیہ انتہائی با اخلاق اور تمیزدار لڑکی ہے، اور ان کا بیٹا دانیہ کے ساتھ کتنا خوش اور پرسکون ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی دانیہ کو دل سے اپنی بہو تسلیم کر ہی لیا تھا، اور اب وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ مگر حویلی میں ایک شخص ایسا تھا جو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تھا زارون۔ زارون دن رات شاہزیر سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا تھا، اور اب وہ جانتا تھا کہ شاہزیر کی اکلوتی کمزوری دانیہ ہے۔ ایک دن شاہزیر کو ایک بہت ضروری پروجیکٹ کے لیے 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ دانیہ نے اسے مسکرا کر رخصت کیا، مگر اس کے جانے کے بعد اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ شاہزیر نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھے اور حویلی سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت دانیہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے زارون کی مکرو آواز ابھری۔ کیسی ہو دانیہ بھابھی؟ میں جانتا ہوں شاہزیر بھائی شہر سے باہر ہیں، اور یہ وقت تم سے بات کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تم اپنے باپ کی جان بچانا چاہتی ہو تو چپ جاؤ شہر کے باہر والی پرانی مل میں آ جاؤ۔ میں نے تمہارے باپ رحیم کو وہیں قید رکھا ہے۔ زارون نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دانیہ کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے بابا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میرے بابا تو گاؤں میں ہیں۔ دانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا دانیہ، اگر تم نے شاہزرے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارے باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چپ چاپ اکیلی آ جاؤ، ورنہ اس کی لاش ملے گی تمہیں۔ زارو نے فون کاٹ دیا۔ دانیہ خوف اور پریشانی سے پاگل ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے ایک چادر لی اور حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھی اور پرانی مل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زارون اس سے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا، اور یہ بات صرف شاہزیر جانتا تھا۔ پرانی مل کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کے درمیان دانیہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف دھول اور پرانی مشینیں پڑی تھیں۔ بابا، آپ کہاں ہیں بابا؟ دانیہ نے روتے ہوئے آواز لگائی۔ اچانک ایک اندھیرے کونے سے زارون تالیاں بجاتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہوسناک چمک رہی تھی۔ تمہارا باپ یہاں نہیں ہے دانیہ، وہ تو بس تمہیں یہاں بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ آج شاہزیر تمہیں بچانے نہیں آئے گا، زارون نے اس کی قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ دانیہ خوف سے پیچھے ہٹی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ بہت گھٹیا انسان ہیں زارون، مجھے جانے دیں ورنہ شاہزیر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، دانیہ نے غصے اور ڈر سے چلاتے ہوئے کہا۔ شاہزیر کو چھوڑو دانیہ، وہ تو بس اپنی غرور میں رہتا ہے۔ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ تم اس سے طلاق لے لو اور میرے ساتھ چلو، زارون نے بے شرمی سے کہا، اور دانیہ کا بازو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ بکواس بند کریں اپنی، آپ کی اتنی جرت کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں؟ دانیہ نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ زارون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے دانیہ کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ دانیہ تک پہنچتا، فضا میں ایک گرجدار آواز گونجی اور کسی نے پیچھے سے زارون کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ زارون نے مڑ کر دیکھا تو شاہزیر ایک غضبناک شیر کی طرح اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہزیر کے دوست اسد نے اسے دانیہ کے غائب ہونے کی خبر دے دی تھی، اور شاہزیر نے فوراً دانیہ کے فون کو ٹریس کر کے اس کا پیچھا کیا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟
شاہزیر دھاڑا اور اس نے زارون کو اتنی زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا کہ وہ کئی فٹ دور جا کر گرا۔ دانیہ روتے ہوئے شاہزیر کے سینے سے لگ گئی۔ شاہزیر نے زارون کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے کالر سے پکڑا اور اس پر قابو پا لیا۔ دونوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی ہوئی۔ زارون نے بچنے کے لیے پاس پڑا ایک بھاری لوہے کا پائپ اٹھا کر دانیہ کی طرف پھینکا۔ شاہزیر نے بجلی کسی تیزی سے دانیہ کو سائڈ پر کیا اور وہ بھاری پائپ سیدھا شاہزیر کے کندھے اور کمر پر آ کر لگا۔ ایک زوردار آواز آئی اور شاہزیر کو شدید چکر آیا، مگر اس نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے زارون کو وہیں دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی جو اسد نے پہلے ہی بلائی تھی۔ پولیس نے آتے ہی زارون کو ہتھکڑیاں پہنا دی، مگر کندھے پر لگنے والی اس بھاری چوٹ اور درد کی شدت سے شاہزیر دانیہ کے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دانیہ چیختی ہوئی اس کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ شاہزیر آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں۔ اسد اور پولیس کی مدد سے شاہزیر کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر دانیہ پریشانی سے ٹہل رہی تھی اور اس کے دل میں انجانی وسوسے جنم لے رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تاکہ وہ شاہزیر کا سہارا بن سکے۔ خاور گیلانی اور فرحت بیگم بھی خبر ملتے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وہ زارون کی اس حرکت کے بارے میں جان چکے تھے اور ان کے چہروں پر زارون کی حرکت کی وجہ سے شدید شرمندگی اور اپنے بیٹے کے لیے پریشانی نمایاں تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر شاہزیر کو ہوش آنے کی خبر دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ دانیہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزیر کے کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہزیر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ دانیہ نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شاہزیر نے انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دانیہ، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سی چوٹ آئی ہے۔ خاور گیلانی اور فرحت بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسے ہو بیٹا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ زارون ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ شاہزیر نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں موم، اور پھر دانیہ کی طرف متوجہ ہوا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، دانیہ تم مجھے بتائے بغیر اس پرانی مل میں اکیلی کیوں گئی تھی؟ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ شاہزیر کے لہجے میں فکر اور خفگی دونوں شامل تھے۔ دانیہ نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، میں کیا کرتی شاہزیر، زارون نے مجھے کال کر کے کہا کہ اس نے میرے بابا کو اغوا کر لیا ہے اور اگر میں وہاں نہ گئی تو وہ انہیں مار دے گا۔ میں اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے وہاں گئی تھی، مجھے کچھ اور سوجا ہی نہیں۔ شاہزیر کا چہرہ یہ سن کر شدید درد اور دکھ سے بھر گیا۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، دانیہ زارون نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تمہارے بابا وہاں نہیں تھے۔ تو پھر میرے بابا کہاں ہیں شاہزیر؟ مجھے ان سے ملنا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز انہیں بلا دے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ دانیہ نے بے چینی اور امید سے پوچھا۔ شاہزیر نے ایک گہرا سانس لیا اور دانیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ مجھے معاف کر دینا دانیہ، میں نے تم سے ایک بہت بڑا سچ چھپایا۔ دراصل جس دن تمہارے بابا تمہیں حویلی چھوڑ کر گئے تھے، اسی رات انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ وفات پا گئے تھے۔ یہ بات مجھے بھی تب پتہ چلی تھی جب میں نے ساری انویسٹیگیشن کروائی تھی، لیکن میں تمہیں اس وقت بتاتا تو تم یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتی اور مکمل ٹوٹ جاتی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات تم سے اور سب سے چھپا کر رکھی۔ یہ سنتے ہی دانیہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ صدمے سے ساکت ہو گئی اور پھر اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ اس کا سارا وجود دکھ اور درد کی شدت سے کانپنے لگا اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ خاور گیلانی یہ سن کر مزید شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے اور وہاں سے باہر چلے آئے۔ شاہزیر نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر دانیہ کو فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور اس کا سر اپنے چوڑے سینے پر رکھ لیا۔ بس دانیہ میر جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ رونا بند کر دو پلیز،
میں تمہارا ہر دکھ بانٹ لوں گا۔ شاہزر اسے مسلسل چپ کروا رہا تھا اور اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ دانیہ اس صدمے اور پچھلے کئی گھنٹوں کی شدید ذہنی اذیت اور تھکاوٹ کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ روتے روتے اچانک نڈھال ہوئی اور شاہزر کے سینے پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ شاہزر بری طرح گھبرا گیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، اسے کیا ہوا ہے؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ شاہزر کی پریشان آواز ڈاکٹر نے فوراً سنی اور آ کر دانیہ کو بیڈ پر شفٹ کیا اور اس کا چیک اپ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی شاہزر کے کمرے میں آئی۔ شاہزر کی طرف دیکھا اور بولی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے گیلانی صاحب، بس خوشخبری ہے، آپ کی بیگم امید سے ہے اور اس وقت صدمے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ اب انہیں بس آرام اور خوشی کی ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے کا پریشان کن ماحول ایک دم خوشی میں بدل گیا۔ فرحت بیگم خوشی سے رو پڑی اور آگے بڑھ کر دانیہ کا ماتھا چوما۔ خاور گیلانی نے بھی آگے بڑھ کر شاہزر کے سر پر پیار دیا اور نم آنکھوں سے بولے، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا کیا اور دانیہ کے باپ کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اب ہم دانیہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ زارون کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے اور اب اس حویلی میں صرف محبت ہوگی۔ دانیہ کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو شاہزر نے بے پناہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرم لب رکھ کر اسے یہ خوبصورت خبر سنائی تو دانیہ کے لبوں پر بھی ایک شرمیلی اور پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دن بعد حویلی کا منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ خاور گیلانی نے اپنا سارا غرور ختم کر دیا تھا اور حویلی کا ماحول پرسکون ہو چکا تھا۔ فرحت بیگم اب خود دانیہ کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ شام کا خوشگوار وقت تھا اور شاہزر اور دانیہ لان میں بیٹھے تھے۔ شاہزر دانیہ کو اس کی کتابیں پڑھا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا بے حد خیال بھی رکھ رہا تھا۔ آپ تو اتنے سخت ٹیچر بن گئے ہیں، مجھے تو اب آپ سے ڈر لگنے لگا ہے، ایسے تو میں کبھی پاس بھی نہیں ہو سکوں گی۔ دانیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور کتاب بند کر دی۔ شاہزر اس کے اور قریب ہوا، اس کے چہرے سے بکھری ہوئی لٹیں ہٹائیں اور اس کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھ کر بولا، اس ظالم شاہزر کو تو تم نے اسی دن قید کر لیا تھا جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اب تو صرف تمہارا عاشق باقی ہے جو تمہاری ہر ادا پر جان چھڑکتا ہے۔ شاہزر نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دانیہ شرما کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور شاہزر نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب حویلی کی پرانی دیواروں کے سائے میں کوئی ظلم اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک خالص، باوقار اور لازوال محبت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس نے سب کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ کہانی یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ یقیناً آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، تو ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔